عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، دہلی فسادات غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے نامور شخصیات، دہلی اقلیتی کمیشن اور ہیومن رائٹ واچ کا مطالبہ۔ ملک کے نامور شخصیات، دہلی اقلیتی کمیشن اور ہیومن رائٹس واچ نے دہلی فسادات کی تحقیقات اور اس میں پولیس کے کردار اور اس کی تحقیقات پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سال کے شروع میں ملک کے دارالحکومت دہلی میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی تحقیقات پر سوالات کھڑے کیے جانے لگے ہیں اور اسی سلسلے میں مختلف شعبوں کے نامور شخصیات نے منصفانہ تحقیقات کے لیے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ نامور شخصیتوں میں پرشانت بھوشن ایڈوکیٹ، سماجی کارکن ارون رائے، للت کلا اکیڈمی کے سابقہ صدر اشوک واجپئی، پرسار بھارتی کے سابقہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جواہر سرکار، سابقہ گورنر پنجاب کے مشیر جولی ویریو اور سابقہ چیف انفارمیشن کمشنر وجاہت حبیب اللہ سمیت 72 مشہور شخصیات نے مسٹر کووند کو خط لکھا ہے اور دہلی فسادات میں پولیس کی تحقیقات پر سوال اٹھایا ہے۔ کورونا سے مقابلے میں یوگی حکومت ناکام، کانگریس کا الزام۔ اتر پردیش میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے سلسلے میں یوگی حکومت کو گھیرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈودرا نے ہفتے کو کہا کہ تمام تر دعووں کے باوجود ریاست کے 25 اضلاع میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، جبکہ ایک ضلع میں تو یہ اضافہ 1000% تک پہنچ گیا ہے۔ محترمہ وڈودرا نے ہفتے کو اپنے ٹویٹ میں لکھا، تقریباً 3 مہینے کے لاک ڈاؤن حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود یو پی کے 25 اضلاع میں مارچ جولائی میں کورونا کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یو پی کے 3 اضلاع میں 200%، 3 اضلاع میں 400% اور ایک ضلع میں 1000% سے اوپر تک اضافہ درج کیا گیا ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری نے کورونا کا قہر سرکار بے اثر سرخی لگا کر بار چارٹ ڈائیگرام کے ذریعے مختلف اضلاع میں کورونا انفیکشن کے معاملوں کو دکھایا ہے۔ چارٹ کے مطابق جھانسی میں جون کے مہینے میں 193 معاملے سامنے آئے تھے، جبکہ 21 جولائی سے 17 جولائی تک کے درمیان وہاں 794 نئے معاملے درج کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح لکھنؤ میں 21 جولائی سے 17 جولائی کے درمیان 2238، گورکھپور میں 580، بریرہ میں 539 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ خبروں کے مطابق پریاگ راج میں 70% متاثرین کی رپورٹ پازیٹیو آنے کے 48 گھنٹے کے اندر ہی ان کی موت ہو گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر تھا، اس لیے شروع میں ہی ہم نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر اس ضمن میں مثبت تجویز دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی بات کی تھی۔ محترمہ نے ایک بعد دیگر کئی ٹویٹ کے بعد آخر میں لکھا، آج یہ خطرناک شکار ٹیسٹنگ، دھیان نہ دینے، رپورٹ میں تاخیر ہونے، اعداد و شمار کی بازیگری کرنے و رابطے میں آنے والے افراد کی شناخت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یو پی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس کی سوکھی جڑوں کو آبیاری میں مشغول محترمہ وڈودرا روزانہ کی بنیاد پر ریاستی حکومت کو گھیرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتی رہتی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے انہوں نے کورونا کے سلسلے میں مسلسل ٹویٹ کیے ہیں اور ہر ٹویٹ میں انہوں نے گرافکس اور اخبارات کی کٹنگ کا سہارا لیا ہے۔ وہیں کانگریس کے ریاستی صدر اجے کمار للو اور ان کی نئی ٹیم بھی حکومت کی تنقید میں کوئی موقع نہیں گنواتی ہے۔ ہمیں اپنے بہادر سپاہیوں پر فخر ہے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لداخ اور جموں کشمیر کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوسرے دن ہفتے کے روز سرحدی ضلع کپوارہ میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایک فارورڈ چوکی کا دورہ کر کے وہاں تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ایک دفاعی ترجمان نے بتایا کہ موصوف وزیر دفاع نے
فارورڈ پوسٹ کے دورے کے دوران اسلحہ گولہ بارودی کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر وہاں تعینات سکھ ریجمنٹ کے جوانوں نے ان کا استقبال بولے سنہال اور بھارت ماتا کی جے جیسے فلک شگاف نعروں سے کیا، اور بعض افسروں نے انہیں تازہ سیکورٹی صورتحال کی تفصیلات فراہم کی۔ راجناتھ سنگھ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا، جموں کشمیر کے ضلع کپوارہ میں LOC کے نزدیک فارورڈ پوسٹ کا دورہ کیا اور وہاں تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ہمیں اپنے بہادر اور حوصلہ مند سپاہیوں پر فخر ہے جو ہر صورتحال میں ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ راجناتھ سنگھ نے جمعے کے روز دورے لداخ کے دوران پیگانگ جھیل کے کنارے پر فوجی جوانوں سے خطاب کے دوران کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت بھارت کی ایک انچ زمین کو چھو سکتی ہے، نہ اس پر قبضہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وبا کووڈ-19 کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے ریکارڈ 3,61,024 نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ہفتوں کو انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے 3,61,024 نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں اب تک ٹیسٹ کیے گئے نمونوں کی تعداد 1,34,33,742 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ملک میں کورونا ٹیسٹ لیبس کی تعداد بھی بڑھ کر 1,253 ہو گئی ہے۔ تحقیقات کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا انفیکشن کے 34,884 نئے مثبت معاملے درج ہوئے ہیں، جس سے کورونا انفیکشن کے فعال معاملات کی تعداد 3,58,692 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، ماہ دسمبر 2019 چین کے شہر ووہان سے نکلا ہوا کورونا وائرس کورونا وبا مہلک وبا کووڈ-19 دنیا بھر میں قہر مچا چکی ہے۔ وہیں پر کروڑوں افراد اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں، لاکھوں افراد اس وبا سے لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں سائنسدان محققین اس وبا کی تیاری میں مصروف ہیں۔ تاحال اس وبا کی دوائی، اس وبا کا ویکسین آج تک تیار ہونے سے قاصر ہے، لیکن کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ کی حکومت ایک خفیہ ٹرائل کی کامیابی کے بعد ملک میں لاکھوں کورونا وائرس سے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق انسانوں پر کیے جانے والے ٹرائلز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ٹیسٹ 98.6% تک درست ہے، اور 20 منٹ میں ہو جانے والے ٹیسٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی شخص کبھی بھی کورونا کا شکار ہے یا نہیں۔ یہ ٹیسٹ یو کے ٹیسٹ کنسورشیم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی شراکت سے تیار کیا ہے۔ برطانوی حکومت کے اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ پروگرام کے سربراہ اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر سر جان بیل نے کہا ہے کہ تیزی سے کیا جانے والا یہ ٹیسٹ حیرت انگیز ہے، اور ہم اسے اپنے بل بوتے پر خود کر سکتے ہیں۔ تاہم برطانوی حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ بڑے پیمانے پر کرنے میں مسائل بھی ہیں۔ مارچ میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا تھا کہ چین سے آرڈر کیے گئے ٹیسٹ گیم چینجر ثابت ہوں گے، لیکن وہ غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ ابھی تک برطانیہ میں اینٹی باڈیز کے لیے ایک ہی ٹیسٹ منظور کیا گیا ہے، جو بلڈ سیمپل لے کر کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کئی دن کے بعد ملتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس ٹیسٹ کی ریگولیرٹی منظوری مل جائے گی، اور اس کے لیے برطانیہ کے اندر فیکٹریوں میں لاکھوں پروٹوٹائپ تیار کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، کورونا وائرس کی مہاماری ایک طرف ہے تو دوسری جانب اس وبا کا قہر دنیا میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس وبا سے کروڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے، لیکن اس مادہ پرستی کے دور میں انسان لالچ میں گھر گیا ہے۔ دواخانوں میں، اسپتالوں میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ وہیں پر روس پر ویکسین کی تحقیق چرانے کا الزام بھی سامنے آیا ہے۔
امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا نے روس پر کورونا وائرس کی ویکسین سے متعلق تحقیقاتی مواد چرانے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ویکسین کے حوالے سے مثبت پیش رفت جمعرات کو سامنے آئی تھی، جب آکسفورڈ یونیورسٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی تیار کردہ ویکسین کورونا کے خلاف درست مدافعتی رد عمل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کورونا سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی برطانوی نیشنل سائبر سیکورٹی سینٹر نے کہا کہ APT29 نامی ہیکنگ گروہ نے برطانوی لیبارٹری کو جاسوسی کا ہدف بنایا ہے، جو کورونا وائرس پر تحقیق کر رہی تھی۔ سائبر سیکورٹی سینٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہیکنگ گروپ کا مقصد قیمتی انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری کرنا تھا۔ سینٹر کا کہنا تھا کہ انہیں 95% سے زیادہ یقین ہے کہ ہیکنگ گروہ روسی خفیہ ایجنسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد کورونا کی ویکسین سے متعلق تحقیق پر معلومات جمع کرنا تھا۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ نے مشترکہ سیکورٹی ایڈوائزری میں روس کو ہیکنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ماسکو نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہیکنگ کی کوششوں سے روس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل روس کی وزارت دفاع نے کورونا وائرس کی محفوظ ویکسین کلینیکل ٹرائل کے بعد تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔